سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت، اور جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ بالخصوص ہم اس میں بزنس، ٹریڈ، کاروبار، مالی لین دین سے متعلق مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ سوالات بھیجتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ درود پاک کے جہاں فضائل آئے ہیں احادیث کریمہ میں، وہیں درود پاک نہ پڑھنے کی مذمتیں بھی آئی ہیں۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں مسند امام احمد کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود کریں، سنیں، لکھیں، پڑھیں، یا محفل میں شرکت ہو تو یاد کر کے ضرور اہتمام کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، اور پہلی کال آج کے سلسلے میں شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، پرنٹنگ اور پینا فلیکس کا کام ہے، ہر طرح کے لوگ کام کراتے ہیں، تو بتائیں کس طرح کا کام کر سکتے ہیں اور کس طرح کا نہیں، اور کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کانٹینٹ بنیادی چیز ہے۔ اب کانٹینٹ مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم کے تہوار کا ہے اور ایسا کانٹینٹ ہے جو شرکیہ ہے، کفریہ ہے، تو کیسے ایک مسلمان اس کو شائع کر سکتا ہے؟ کانٹینٹ اگر ایسا ہے کہ جس کے اندر بے حیائی ہے، لگے ہوتے ہیں نا بعض بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں چوراہوں پر، تو بڑی واہیات قسم کی تصاویر بھی اس میں لگی ہوتی ہیں۔ کنٹینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہے، جہاں تردد ہو علماء سے پوچھ کر کام کیا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ علماء سے پوچھ کر کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ایک صاحب تھے پچھلے دنوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا، جی، ان کے پاس جو ہے وہ کئی کروڑ کا آرڈر تھا، بڑا کام ہے، پرنٹنگ کے حوالے سے کپڑے پر پرنٹنگ کرنی تھی۔ آج کل موسم ہے نا، جی یہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی، اب اس میں کوئی تصویر کا ایشو تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ آرڈر نہیں پکڑا۔ ٹھیک ہے، کروڑوں کا بزنس تھا، کئی کروڑ کا تھا، ٹھیک ہے، نہیں پکڑا۔ تو ہیں بہت سارے لوگ اسی طریقے سے جن کے چیزیں باہر جاتی ہیں، وہاں سے بعض اوقات ایسے آرڈر آ جاتے ہیں کہ مذہبی علامات یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ پیسہ ہمارا مفاد اور ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی وہ ہمارا مقصود اور ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس سے آپ نے جیسے جواب ارشاد فرمایا، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ پیسہ جو ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، بالکل درست ارشاد فرمایا آپ نے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں بڑی اٹریکشن ہے اور بڑی لذت ہے، بڑا اپنی طرف کھینچتا ہی ہے۔ اب جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ کئی کروڑ کا آرڈر تھا، نہیں لیا، یقینی طور پہ آپ کو دونوں ہی طبقات ملتے ہوں گے، وہ بھی ملتے ہوں گے
کہ جو اللہ رسول کے احکامات پہ چلتے ہوئے یا شریعت کے احکام کو فالو کرتے ہوئے بہت سارے ایسے مواقع چھوڑ دیتے ہوں گے، اسکپ کر دیتے ہوں گے، جس سے ان کو بظاہر یا وقتی طور پہ کوئی منفعت یا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس معاملے میں ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ ثابت قدم نہیں رہتے. تو ان دونوں چیزوں کو بلکہ بیلنس کیا کریں، اس طرف کیسے آئیں؟ اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ روایتی انداز پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ غیر روایتی انداز پر ہوتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اتنی شدت تھی ان کی، جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ان کے خیالات و نظریات تھے، جی ایک لمحہ لگا تبدیل ہو گئے، ایسے ہی. ایک لمحہ لگا. خیر، دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا. جی تو بعض لوگوں کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ جو آتا ہے وہ یکدم آ جاتا ہے. صحیح. ہم ان حضرات کے اندر چھپا ہوا وہ مادہ جو حق کو جلدی قبول کرتا ہے اور مضبوطی سے قبول کرتا ہے، ہم اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. کچھ لوگ ایک نیچرل وے پر چلتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. صحیح. انسان پہلے اس چیز کو دل میں میلان ہوتا ہے، کروں نہ کروں، ٹھیک ہے نا، صحیح. میلان بھی ہو نہ ہو. بعض لوگوں کی سستی آڑے آتی ہے، پوچھنا ہی نہیں چاہتے مسائل کو. بعض لوگوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن دل و دماغ پر پیسہ غالب ہوتا ہے، نہیں کیسے چھوڑ دیں گے. انہوں نے اپنے ذہن میں ایک تقسیم بندی کی ہوتی ہے، شریعت کو جو نا اس شعبہ زندگی میں ہم نے اپلائی کرنا ہے، یہ ایک کام جو نا بس کھینچ کے رکھو. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی بعض یہ ہوتے ہیں کہ نہیں، جیسا شریعت کہے گی، جہاں کہے گی، میں اس کی پاسداری کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دوسروں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نظام جو بنایا ہے، جو ہمیں عطا کیا ہے، اس میں نتیجہ آخرت میں ظاہر ہونا ہے. بعض اوقات برے اعمال کی نوسطیں تو زندگی میں مل رہی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں مؤخر ہیں. تو بعض لوگ ڈھیل کو کامیابی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صحیح کر رہا ہو اسے تنگ نظری سمجھتے ہیں، اسے دقت اور دشواری سمجھتے ہیں. تو سوچ کا فرق ہے، سوچ بدلنا ضروری ہے. اولیاء اللہ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جب آتے ہیں تو وہ لوگوں کی سوچ ہی بدلتے ہیں. سوچ بدل جاتی ہے تو پھر ایک فضا چینج ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے. اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. ایک مرد کلندر جو ہے نا وہ آگے بڑھا، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لوگ سوچتے تھے کیسے ہوگا، خاص طور پر اس دور میں داڑھی کا رواج نہیں تھا. جی ٹھیک ہے نا، داڑھی کے تعلق سے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں واقعات ملتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ جائیں کہ کہاں کہاں داڑھی رکھنے پہ نوجوانوں نے سختیاں برداشت کی، تانا زنی برداشت کی، دشواریاں برداشت کی. یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو میں جانتا ہوں ایک شخص کے بارے میں، جی کہ اس شخص کو اپنی فیلڈ میں بہت بڑا ایوارڈ ملنا تھا. صحیح. بہت بڑا ایوارڈ، اور انتہائی اعلیٰ شخصیت نے اسے ایوارڈ دینا تھا. صحیح. وہ شخص اپنی فیلڈ کے اندر ایک مضبوط پروفیشن کا حامل ہے. اب ہوتی ہے ایک سوچ، مطلب کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایسی ضابطہ نہیں ہے، لیکن ایک سوچ ہوتی ہے بعض لوگوں کی، نہیں ہماری داڑھی ذرا وہ نہیں ہے، کٹنگ کی نہیں ہے، یوں کر لو، یہ یوں کر لو. جی جی تراش خراش کر لو. اس نے کہا کہ نہیں، میری آزادی ہے، میں اس پر کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایوارڈ وصولی اس کے نصیب میں نہیں آئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانی ہے، اس نے داڑھی کو قبول کیا. ٹھیک ہے. داڑھی کے ساتھ سمجھوتا کیا اس نے. جی ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ مشکلات اکثر لوگوں کو تو نہیں آتی، داڑھی کے حوالے سے بعض کو آتی ہیں. تو زندگی کے اندر اگر سب سیدھا ہو تو امتحان کس چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، امتحان اسی چیز کا نام ہے نا کہ بہت سارے راستے نکل رہے ہیں، دائیں بائیں، آڑے ترچھے، اور ایک راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم کہلاتا ہے. یہی تو امتحان ہے.
ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب کا بڑا پرانا جواب ہے یہ. مفتی صاحب تیسرے درجے میں تھے ہم جب بھی آپ نے ایک دفعہ یہی جواب ارشاد فرمایا تھا، اور بڑا معقول اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دنیا آزمائش ہے. اگلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب نیکسٹ کال دیجیے ہمیں. مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ ٹریول ایجنسی سے فی بندہ کمیشن لینا کیسا؟ جی مفتی صاحب مختلف ٹریولنگ ایجنسیاں جو ہیں وہ مختلف، اب تو وہ صرف حج و عمرہ تک نہیں ہے بلکہ مختلف جو وہ پیکیجز لانچ کرتی ہیں. بعض اوقات ٹورنگ پیکیجز ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ اپنے کمیشن دے رہی ہوتی ہیں. اب وہ اس میں حج و عمرہ بھی شامل ہے اور دیگر بھی شامل ہے. ایک فتویٰ میں نے فائنل کیا ہے. جی. تو وہ یوں تھا کہ جب زائرین پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ زیارت کے لیے جائیں. اب زیارت کے لیے ٹور آپریٹر مل جاتے ہیں، جی. گائیڈر مل جاتے ہیں، ان کو معاوضہ دے دیا جاتا ہے. جی. اب وہ لے جا کے کسی ایک موقع پر کسی بڑی فیکٹری کے آگے یا بڑا جو مسئلہ ہے اس کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. بعض جگہوں پہ تو میں نے 200 گاڑیاں کھڑی دیکھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے کہ بھئی آئیے یہاں کھجور بڑی اچھی ملتی ہے. جی. تو اب کسی کو خریدنی ہوتی، کسی کو نہیں خریدنی ہوتی. جی. اور ہو سکتا پوری گاڑی نہ خریدے. صحیح. لیکن اس کمپنی نے پیسے مقرر کیے ہوئے ہیں گاڑی روکنے کے، اسٹاپ کرنے کے، بڑی بھاری رقم ہے. اسی لیے 200 گاڑیاں بھی میں نے دیکھی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا. جی جی. جہاں زیادہ بھاری رقم ہے. اب یہاں ہم نے جب اس مسئلے کو دیکھا فقہاء کرام کی رائے میں، تو بھئی یہاں کس چیز پر جو ہے وہ کمیشن دی جا رہی ہے؟ کمیشن دی جاتی ہے کانٹیکٹ کروانے پر. صحیح ہے. ایک بندہ آیا جھانکی مار کے چلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے کچھ خریدا ہی نہیں. صحیح ہے. لیکن وہ کمیشن بہرحال دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فعل تو جائز نہیں ہے. اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں. تو ٹریول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کی کمیشن جائز ہوگی اور ہر طرح کی کمیشن ناجائز ہوگی. اصول و ضوابط ہے. کمیشن کے تعلق سے ایک تفصیلی رسالہ ہم نے مرتب کیا ہے، اللہ نے چاہا تو ان قریب وہ شائع ہوگا. تو اس میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے. مرکز الاقتصاد الاسلامی نے اس پر کام کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، بعض اوقات اختلاف واقع ہو جاتا ہے. تو یہ اصول و ضوابط حل کرتے ہیں کہ کرائٹیریا کیا ہے کمیشن کا. اس کرائٹیریا کو سامنے رکھنا ضروری ہے. وہ سوال کرنے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہم کریں نہیں کریں کہ نہ. سوچو بچار کرنا بہت اچھی بات ہے. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اوپن فورم کے سوالات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بہت الجھے ہوئے سوالات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میرے والد صاحب نے ترکہ چھوڑا اور اس کے بعد بھائی نے یوں کیا اور اس کے بعد پہ یوں ہوا، 5 سال بعد یوں ہوا، 10 سال بعد یوں ہوا. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ٹیبل ٹاک کی ہیں. کنورسیشن ہو، تفصیل ہم بھی سمجھیں، وہ بھی سمجھائیں، پھر جا کر نتیجہ نکلیں. ٹھیک. بعض سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہم اس کا جواب ہی نہ دیں. صحیح. سنجیت کے ہوں گے. صحیح. تو سوچنا تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال آپ بھیج دیا کریں. ہم لائیو کال نہیں لیتے. ہم مطلب میرے لیے تو لائیو کال ہی ہوتی ہے، لیکن جو آپ سوال بھیج رہے ہیں وہ ٹیم وہ لے رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہماری پالیسی کے موافق نہیں ہوتی یا اس سلسلے سے متعلق نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر آپ پوچھیں جی قرآن پاک کے اندر وہ جو لفظ ہے اس کا تلفظ کیا ہے، تو اس سلسلے کا موضوع نہیں ہے یہ. تو یوں موضوع سے متعلق ہو اور کسی جو ہم نے ممکنہ طور پر پالیسی بنائی ہے اس کے خلاف نہ ہو تو وہ کالیں آ جاتی ہے، ٹیم فیصلہ کر لے گی، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ بہرحال کال کریں. مجھ سے ہمارے پاس میسیجز ہیں یہ کافی دیر سے آئے ہوئے لیکن میں روکا ہوا تھا، لیکن اگر آپ مختصر اس پر کمنٹس کر دیں. پہلا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ گندم پسوا کر اسی میں سے پسائی کی اجرت دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ سوشل میڈیا ویب سائٹس یا جو پیجز وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ فالوورز بڑھانے کے لیے کام کرنا اور اس کے پیسے لینا، جبکہ وہ جو فالوورز بڑھائے جاتے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں. فیک اکاؤنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کسی پرسن کے نہیں ہوتے، وہ ویڈیوز یا کسی چیز پر لائک جو تفصیل ہے ان کی تفصیل دی ہے. آج کل کچھ ادارے اس پر کام یوں کرتے ہیں کہ جناب آپ کلک کیے جاؤ، آپ جو ہے نا وہ لائک کیے جاؤ، اس پر اجرت ملے گی. تو یہ اس طرح کے کام نہیں ہے کلک کرنا یا لائک کرنا جو قابل معاوضہ سمجھے جاتے ہوں. ٹھیک. مفتی ایک سوال ہے کہ موجودہ وقت میں کوئی فصل آڑتی کو دینا اور قیمت 6 ماہ بعد
اس وقت کے ریٹ پر لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سمندری فیصلہ آباد سے سوال ہے. دیکھیے ایک پروڈکٹ ہے بے سلم. جی. تو بے سلم جو ہے یہ اگر آپ سمجھتے ہوں یہ کیا چیز ہے تو اس کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں اور ورنہ آپ نہیں کر سکتے. بے سلم کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلی فتاویٰ جاری کیے ہوئے ہیں. مرکز الاقتصاد الاسلامی کا ای میل ایڈریس، تو اس پر آپ ای میل کر کے اس کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں، یا آپ سمندری سے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ پر جا کر ٹیک اپوائنٹمنٹ آپشن پر کلک کریں، اپنا وقت بیان کریں کہ مجھے اس وقت سے اس وقت میں میٹنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وقت دے دیا جائے گا، آپ میٹنگ کر سکتے ہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب، کال دیجیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ابھی آج کل آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے، جیسے یہ لوگ گیم کھیل کے اس سے پیسے کماتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے اس سے کمانا؟ ٹریڈنگ تو نہ ہوئی نا، یہ کھیلنا کوئی ٹریڈنگ تھوڑی ہے. ٹریڈنگ تو تجارت کو کہتے ہیں. تو جو کھیلوں میں جو کچھ پیسوں کی آمدنی ہوتی ہے وہاں اکثر تو جوئے کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ عام طور پہ شرطیں لگتی ہیں، تو زیادہ تر جوئے کا معاملہ ہوتا ہے. کھیل کو تو ٹریڈنگ کوئی بھی نہیں کہتا. جی صاحب، یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو شرعی حکم بیان فرمایا وہ تو واضح ہی ہے، پہلے بھی آپ نے یہ دیا، آج بھی یہی. شرعی حکم واضح ہے، لیکن تھوڑا سا 10% آپ یوں سمجھیے کہ گنجائش یوں رکھیں کہ ہو سکتا ہے جو ان کے پاس پروڈکٹ ہو وہ جوا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے محتاط جواب دیا ہے کہ زیادہ تر معاملہ یوں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مصعب، میں ایک اور کانٹیکس میں اس کو معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فیملی بزنس ہو، کوئی بزنس مین ہو، تو وہ اپنی اولاد کو جس بزنس کی طرف لائے گا، چاہے وہ موروثی بزنس ہو، لیگیسی ہو اس کی، یا کسی نئے بزنس کی طرف لے کر جائے، تو وہ چند چیزیں دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کو یا اپنی آنے والی نسل کو وہاں ڈائیورٹ کرے گا کہ بیٹا تم یہ بزنس کر لو، یوں کر لو. اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. اس کے ذہن میں پروفٹ ریشو زیادہ ہو سکتا ہے، سیکیورٹی کا زیادہ معاملہ ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ہو سکتی ہیں. یہ جو اس طریقے کے کام آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلسلے میں بھی سوال آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے آپ سے ویسے بھی شاید بہت زیادہ اس طرح کے سوالات آتے ہوں گے. یہ باقاعدہ ہے، تو جو آپ نے جواب دیا وہ تو ہو گیا، لیکن اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی اسے کوئی اچھا بزنس تصور کیا جا سکتا ہے. کس کو؟ یہ جو آن لائن اس طریقے کی گیمنگ ویمنگ اس طریقے کی جو چیزیں. اصل میں جس کو بزنس نہیں کرنا آتا یا جس نے بزنس کبھی نہیں کیا نا، جی، اس چکر میں وہ پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑے بزنس مین ہمارے ایک پروگرام میں موجود تھے. میں نے پروگرام کیا تھا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. تو وہ رائس کی جو یونین ہے پاکستان لیول کی، اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. صحیح. اتنے بڑے بزنس مین ہیں، وہ سب موجود تھے. ساری باتیں انہوں نے سنی، ایکسپرٹس کی رائے بھی سنی. تو انہوں نے بطور الزام، بطور ایک طنز کہا اس کام کرنے سے پہلے تو اس کام کے کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ روڈ پہ بیٹھ جاؤ اور سٹا لگانا شروع کر دو. کون سی کار آئے گی، نیلی آئے گی، پیلی آئے گی. ٹھیک. انہوں نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہو تو سٹا ہے سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے. سٹا کھیلنے کا شوق ہے، اتنی مشکلات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک الزامی جواب تھا. ظاہر بات وہ اس کی دعوت نہیں دے رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے روڈ پہ بیٹھ کے کوئی اس طریقے سے کرے گا وہ نہیں کرو گے تو یہ بھی نہیں کرو. کہنے کا مقصد یہ کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ پھینکا نہیں جاتا، اور نہ ہی سامنے والا آپ کو ایک دن کے اندر امیر کر دیتا ہے. اکثر لوگ ایسے ہیں آج جو بزنس مین نہیں ہیں. جی. ظاہر بات ہے بزنس مین ایک کمیونٹی ہے، محدود لوگ ہیں جو بزنس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کرتے ہیں. بزنس مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا لوگوں کا. ایسا ہی زیادہ تر لوگ نوکری پیشہ ہیں، اور جو نوکری پیشہ ہیں اس کے پاس بچت جمع ہوتی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کچھ سیونگ جمع ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے میں کہاں کروں. تو ایک طبقہ وہ ہے جس نے بڑے آسان طریقے ڈالے ہوئے ہیں ان کا پیسہ نکالنے کے لیے. تو معاملہ یہ ہے. یہ وہ طبقہ ہے، میں بطور ٹونٹ کے کہتا ہوں، ایک فنی سی بات ہے لیکن، کہ ان کا اپنا بھی بزنس انہیں کرنا نہیں آتا، لیکن یہ دوسروں کو اس طریقے سے گھیر گھار کے کم از کم اپنی روٹی روزی جو بھی حکم اس کا جو بھی ہے وہ چلا لیتے، اپنا دال دلیا. یہ چلیں بہرحال کال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی کال شامل سلسلہ کریں. نیکسٹ کال دیجیے.
مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک پرائز بانڈ بازار سے ملتے ہیں جو پرائز بانڈ کے ساتھ پیسے دینے پڑتے ہیں، مثلا 200 والا پرائز بانڈ ہے تو اس کے ساتھ 20 روپے فالتو دینے پڑتے ہیں، اور ایک پرائز بانڈ بینک سے ملتے ہیں 200 کا ہے تو 200 کا ہی ملے گا، لیکن جو بازار سے لاتے ہیں جو 20 روپے فالتو دیتے ہیں جب واپس کرتے ہیں تو وہ پھر رقم 20 روپے واپس نہیں دیتے، ایسے پرائز بانڈ لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب، دیکھیے پرائز بانڈ کی وجہ سے دو قسمیں ہیں. ایک پریمیم بانڈ گورنمنٹ نے ایجاد کیا ہے حالیہ دنوں میں کچھ سال پہلے، وہ تو سودی ہے، وہ سودی بانڈ ہے. جس بانڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ دو طریقے ہیں جن بینکوں سے ملتے ہیں. بعض اوقات لمبی لائنیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لائنوں میں لگ کے یا ان کے ملازم لگ جاتے ہیں، وہ اس کا کافی بڑی تعداد میں ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر 10-20 روپے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. شرعی اعتبار سے تو یہ خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ ایک ایسٹ ہے، ایک مال ہے، اس کو خریدا گیا، اس کو بیچا گیا. اور جس طرح ڈاک کا ٹکٹ ہیں، جس طریقے سے اسٹامپ پیپر ہے، وہ خرید اور بیچے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ڈاک خانے سے لیں تو وہ کچھ اور ریٹ پہ ملیں، لیکن جو باہر لوگ اسٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ 1-2 روپے اپنا رکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر قانون اس کو منع کرتا ہے تو پھر تھوڑا ایک معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایک گیپ ہے نا، جو ان لوگوں نے گیپ کور کیا ہے، جیسا کہ ایک ہول سیلر ہے تو ہول سیلر سے جب ریٹیلر مال لیتا ہے تو وہ سستا لیتا ہے اور پھر اپنا نفع رکھ کر آگے بیچتا ہے، تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے. ٹھیک. مفتی صاحب ہمارا ایک سوال ہے کہ اسکول وین سے اگر اسکول والے فی اسٹوڈنٹ کے حساب سے کمیشن لیں تو اس کا کیا حکم ہوگا کہ جتنے اسٹوڈنٹ ہمارے اسکول سے اٹھائیں گے تو اتنا جو ہے نا وہ کمیشن دینا ہوگا؟ کمیشن دینا پڑے گا ان کو اور ہر مہینے دینا پڑے گا. جی. ہاں، اللہ پاک اسکول والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. کئی امور پر یہ بڑی غلطیوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر معذرت آپ کی بات وہ ہو رہی ہے لیکن آپ کا پہلا جملہ ہی ایسا ہے، اسکول تو شعور بانٹ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو عقل سلیم ملے. شعور بٹ کا دعویٰ یہی ہے. اگر شعور بٹ رہا ہے نا تو معاشرے کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، شعور کس چیز کا نام ہے یہ تو آپ بتائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بعض شعبے جو ہیں نا بڑے مقدس چلے جاتے ہیں، ان کا مقصد بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. جیسا کہ میڈیکل ہے، بڑا اعلیٰ مقصد ہے، ضرورت ہے. فقہاء نے لکھا کہ جناب ڈاکٹر کا ایک شہر میں ہونا فرض کفایہ ہے یا واجب کفایہ ہے. تو بات یہ ہے کہ شعبہ طب بڑا عظیم شعبہ ہے، لیکن کیا ڈاکٹر غلطیاں نہیں کرتے؟ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسکول والے بہت سارے شعبوں کے اندر بہت ساری غلطیوں کے مرتکب ہیں. والدین کو بالکل کیپچر کیا ہوتا ہے، والدین کی جیب سے جو پیسہ جا رہا ہوتا ہے وہ ایک رشوت کے طور پر جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو مشکل ہو جائے گی، نہیں دیں گے. مثال کے طور پر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ جناب بچے ٹی شرٹ پہن کر آئیں. اچھا، وہ ٹی شرٹ کی ویلیو کیا ہوگی؟ 200-250 روپے کی. جی. وہ اسکول سے ہی خریدنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اسی ٹی شرٹ کو اگر آپ مارکیٹ سے خریدیں، اسکول کا لوگو نہیں ہوگا صرف، جی، ٹھیک ہے، لوگو 20 روپے کا لگ جاتا ہے. صحیح. مارکیٹ سے خریدیں تو وہ 200-250 روپے کی ملے گی، وہ 1000 روپے کی بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. کاپیاں ہیں جناب آپ کو یہیں سے خریدنی ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے، اور دیگر چیزیں وہ یہیں سے کرنے ہیں. اور تو اور گاڑی والوں سے بھی وہ بھتہ لے رہے ہوتے ہیں. کمیشن نہیں ہے، بھتہ ہے. کمیشن تو یہ ہوتی ہے کہ 2 پارٹیوں کو آپ نے ملوا دیا اور ملوانے کے بعد آپ فارغ ہو گئے. یہ کنیکشن کروانا ایک قابل معاوضہ کام ہے. اس کے لیے محنت کرنا، تقدو کرنا، یہ قابل معاوضہ کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر بکوایا تو اب اس بندے نے گھر چڑھا دیا کرائے پر، آپ ہر مہینے پہنچ جائیں کہ میں نے بکوایا تھا، کرائے سے بھی مجھے حصہ دو. تو اگر ایک دفعہ ملوانے کے وہ کمیشن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، روا ہے. ٹھیک. بعض ادارے نا کہ جن کو ٹیوشن چاہیے ہوتی ہے، جی، تو وہ ایک ہب کا کام کرتے ہیں. ٹیچرز ان کے رابطے میں ہوتے ہیں اور پیرنٹس ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہ اپنا 1 ٹائم کمیشن چارج کرتے ہیں، کنیکشن کروانے کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اسکول بھی اگر یہی معاملہ کرتا تو ٹھیک تھا. اب ہر مہینے
ڈرائیور سے پیسے لینا، کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں یہ غلطی بعض مارکیٹ میں بھی نظر آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک آدھ مارکیٹ میں ہم نے پروگرام کیا تو پتہ چلا اس مارکیٹ میں جو سوزوکیاں کھڑی ہوتی ہیں جی اور جب کسٹمر آئے گا اور یہ کسٹمر مال اٹھا کر لوڈنگ اٹھا کر گاہک کے گھر چھوڑنے جائے گا تو یہ سوزوکی والا اس سیٹھ دکاندار کو کمیشن دے گا آ کے، اپنی کمائی سے اپنی آمدنی سے اس کو جا کے پیسے دے گا. تو صحیح اور غلط جو ہے معاشرے کے اندر مکس ہوئے ہیں. میں نے تعلیم سے پہلے شعور کی بات کیوں کی کہ شعور تعلیم کو قبول کرتا ہے. شعور اور تعلیم یہ دو چیزیں ہیں جو صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتے ہیں. تعلیم تو دی جا رہی ہے بعض اوقات، لیکن سامنے والے کے اندر شعور ہی نہیں ہے، کشادہ قلبی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو سمجھایا جا رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے، وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہے. ٹھیک ہے مفت، ابھی آپ نے گفتگو کی ہے تو شاید یہ کلیئر نہیں ہوئے. ایک چیز کے اضافے کے ساتھ دوبارہ پوچھ رہے ہیں، کوئی اور صاحب نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سر یہ پوچھنا تھا کہ اب یہ آن لائن کام کر کے ٹریڈنگ کر لی ہے، کچھ کما لیا ہے، تو اس کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ اور فری لانسنگ کا بھی بتا دیں کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ فری لانسنگ ایک پروفیشن ہے. ایک پروفیشن کے طور پر تو ایک جائز پروفیشن ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ٹرانسلیشن کا شعبہ ہے، آپ ٹرانسلیشن کر کے دیتے ہیں، جائز کنٹینٹ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، جائز ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیا کریں گے. بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے یہ کام. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کافی طویل کر کے آیا ہوا ہے اور اس کا حاصل جو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ مارکیٹ میں یا کسی ادارے، یہ آپ کے پاس جو سوالات آتے ہیں ہمارے ناظرین تاکہ ان کے لیے بھی سہولت ہو، جی، کس وجہ سے آتے ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں ہمارے کال سینٹر پہ آتی ہیں اور کال سینٹر کے بعد جو ہے وہ مختلف جہاں پہ جس چیز کو بھیجنا ہوتا ہے بھیج دیا جاتا ہے. پی سی آر میں کالس چلی جاتی ہیں، میسیجز چلے جاتے ہیں، آپ کے وائس میسیجز چلے جاتے ہیں اور جو ٹیکسٹ میسیج ہیں وہ یہاں ٹیب پر آ جاتے ہیں. تو مصطفیٰ سوال جو ہے وہ سودی اس سے ہے، یعنی کوئی معاہدہ ہو رہا ہے سود کا کسی ادارے کے ساتھ کریں تو وہ ایک سوال رہ گیا ان کا، کہتے ہیں اب تک جو میں نے کمایا جی تو دیکھا جائے گا کہ پروڈکٹ کیا تھی آپ کی. اس کے لیے آپ کو اپنا معلومات کرنی پڑیں گی. تو رجوع کیجیے دارالفتہ اہل سنت سے یا مرکز الاقتصاد اسلامی سے. ٹھیک. مجھ سے بھی یہ جو سوال ہے کہ سودی معاملہ چاہے وہ کسی، انہوں نے نام بھی لکھے، کسی ادارے سے کیا جائے یا مارکیٹ میں کہیں پہ ہو، اگر اس کا گواہ بن رہا ہے، وٹنس بن رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی ہے، جو سود کا گواہ بنے اس پر لعنت کی گئی ہے. تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، سودی کام کا گواہ بننا، دستاویزات لکھنا، معاونت کرنا براہ راست، یہ گناہ کے کام ہے. اس سے اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. بالکل مارکیٹ میں یا ریلیشنز میں اگر ہم دیکھیں تو بہت کلوزنگ ہوتی ہے. جابس کے اندر بھی ہے، جی، جابس کے اندر بھی ہے. فائنینس کی جو جابس ہیں تو وہاں یہ پرابلم موجود ہے کہ اکثر کام تو ان لوگوں کے وہ ہوتے ہیں جو دیگر ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو کمپنی کی پالیسی کے مطابق یہ معاملات پہ آگے بڑھانے ہوتے ہیں، پورا فالو اپ کرنا پڑتا ہے، خود ٹیکل کرنا پڑتا ہے، سائن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ غلطی اگر ہے تو غلطی تو کہا جائے گا. جی ٹھیک. کال کی طرف بڑھتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے. سوال یہ کہ بینک میں ایچ آر کی جاب کرنا درست ہے کہ میں ایچ آر کی فیلڈ سے ہوں 15 سال. چلیں، مجھے ایسا لگ رہا آپ ادھر فرماتے ہیں وہاں کال آ جاتی ہے اس سے متعلق. اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایچ آر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ بعض شعبہ جات جو ہیں وہ اس کے اندر تقسیم کاری بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ تقسیم کاری ہونے کی وجہ سے ایک شعبہ دوسرے شعبے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور جیسے مثال کے طور پر مدنی چینل کا ایڈمن ہے، جی، اب پروگرام کا کنٹینٹ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایچ آر شعبے کے اندر کام جو ہے وہ کتنا ہو رہا ہے، یعنی اس کا تعلق سودی معاملات سے کتنا ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ ہائرنگ کر لی، جی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بندہ فارورڈ کر دیا، اشتہار جاری کر دیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بعض غلطیاں تو نظر آ رہی ہیں مجھے،
ہائرنگ بھی جب آپ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جناب سسٹم کا ایکسپرٹ ہو، یعنی سودی نظام چلانے کا ایکسپرٹ ہو، ٹھیک ہے. پھر ایچ آر والے خود بھی انٹرویو میں شامل ہوتے ہیں. تو یوں جزوی غلطیاں تو سامنے آ رہی ہیں، اور یہ غلطیاں بھی غلطیاں ہی کہلائیں گی. 2-3 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جزوی غلطیاں ہیں، اکثر کام ٹھیک ہیں، تو جو سیلری ہے وہ حرام نہیں کہلاتی، اور بعض اوقات حرام کام پر ہی جا رہا ہے وہی متعین ہے، تو جو اجرت ہے وہ بھی حلال جو ہے وہ نہیں کہلاتی. تو یوں تفصیل ہے ڈفرنٹ طرح کی. سلسلے کی آخری کال شامل کر رہے ہیں. جی جناب. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. کچھ کمپنیاں 50,000 سے لاکھ کی رقم اکاؤنٹ میں جمع ہے، اس کے اوپر ڈیلی کے 30-25 روپے ہمیں کمپنی دیتی ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں نا بھی نام نہ لیں کسی کا، تو اس لیے انہوں نے نام نہیں لیا، کمپنیاں بول دیا. مراد یہ ہے کہ موبائل کمپنیاں جو ہیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ آپ کے اگر اتنے پیسے جمع ہیں فری منٹ دیں گے، ہم نیٹ پیکج دیں گے. تو اگر آپ کے پیسے جو جمع ہیں اس کی حیثیت قرض کی ہے، اس پر جو کنڈیشنل بینیفٹ ملتا ہے وہ سود کہلائے گا، اور اس کسی طور پر بھی سودی نفع لینا جائز نہیں ہے، وہ کسی بھی شیپ میں ہو. توجہ کے ساتھ سنا کریں. مدنی چینل کے جتنے سلسلے آتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر سلسلے کے ذریعے ہی علم دین پہنچایا جائے، بالخصوص جن سلسلوں میں جیسا کہ احکام تجارت میں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑی واضح بھی بات ہوتی ہے، شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد رکھیں گے، انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں فالو کریں گے تو اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.